کی طرف سے پتہ نہیں کب مجھے بلاوا آ جائے گا. انسان کو کیا پتہ ہے کب فوت ہو جانا ہے. تو حضرت علی فرماتے میں ہر روز اس انتظار میں رہتا، لیکن جب وہ رات آئی جس رات پیارے آقا نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا، جتنے مزے سے میں اس رات سویا میں زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں تھا. فرمایا کہ علی وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہر رات مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، لیکن اس رات کی گارنٹی پیارے آقا نے مجھے دی ہوئی تھی کہ علی رات سو جاؤ، صبح اٹھنے کی گارنٹی نبی پاک نے دی ہوئی تھی. اور مجھے یہ بھی کہا کہ تم اٹھنا اور یہ امانتیں جن کی ہیں ان کی سپرد کر دینا. جب امانتیں ان کی سپرد کر دینا پھر تم یہاں سے ہجرت کر کے پھر تم مدینے آ جانا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا مجھے اتنے یقین سے میرے ساتھ گزر رہا تھا، میرے دل میں اس انداز سے آ گیا کہ میں نے جو بھی قدم اٹھایا بے خوف ہو کے اٹھایا. پہلے بھی میں بے خوف رہتا تھا، مجھے کسی کا ڈر نہیں رہتا تھا. بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی بندے نے آ کے کہا کہ یا علی بڑی نمازیں پڑھتے ہو، بڑی جنگوں پہ جاتے ہو، بڑے نیکیاں کرتے ہو، یعنی کہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا میری بات سن. وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے تو آج تک اس غرض سے عمل کیا ہی نہیں ہے، آج تک میں نے اس مقصد کے لیے نماز پڑھی ہی نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی، بلکہ میں تو نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے آقا نے اسے پڑھا ہے. میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں تو نبی پاک کی محبت میں پڑھتا ہوں، اس غرض سے نہیں پڑھتا مجھے جنت ملے گی. جنت دینا نہ دینا یہ اللہ کا معاملہ. نماز پڑھتے ہیں، دیگر صالح عمل کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کوئی نیکی ملے گی، ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا معاملہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے نا. تو نبی پاک فرماتے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے نبی نے اس کو پڑھا ہے، میں تو اس انداز سے پڑھتا ہوں. اور ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب پھر میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گیا، رستے میں جو بندہ بھی میرے ساتھ سامنے آیا میں کسی سے نہیں ڈرا. کیوں؟ کہ مجھے اس کی گارنٹی بھی مصطفیٰ نے دی ہوئی تھی، اس کی گارنٹی بھی پیارے آقا نے مجھے دی ہوئی تھی کہ علی امانتیں ان کی سپرد کر کے تم مدینے آ جانا، میں مدینے پہنچوں گا، مجھے رستے میں کوئی روک نہیں سکتا. اس کی گارنٹی بھی میرے پاس تھی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ بستر پر سو گئے، صبح اٹھے، کفار جو تھے نا نبی پاک کے حجرہ کے سامنے اپنے نیزے تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ مصطفیٰ جب کمرے سے باہر آئیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے. اب یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت کیسی تھی کہ حضرت علی جب حجرے سے نکلے، لوگوں کو تو یہ پکا پتا تھا کہ حجرے کے اندر حضرت علی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ خود ہیں. جب نکلے صبح تو حضرت علی نکلے. تو حضرت علی سے ان لوگوں نے پوچھا، کفار نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اے علی، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تو آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، تو مجھے بتاؤ کمرے کے اندر تو مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کدھر ہے؟ حضرت علی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھے نہیں پتا کدھر ہے. اگر یہ کہتے تو وہ علی سے زبان پہ جھوٹ آ جاتا، یہ بھی نہیں کہا. آپ نے حکمانہ یہ انداز میں جواب دیا، کہا کہ مجھ سے تم پوچھ رہے ہو علی کدھر ہے، مصطفیٰ کدھر، علی سے پوچھ رہے ہو، بلکہ میں علی تمہیں کہتا ہوں پہرا دینے کے لیے تم کھڑے تھے، تمہیں پتا ہوگا کدھر ہے، تم کس کا پہرا دے رہے تھے. تو اللہ کی قدرت یہ ہے، ایک صحابی نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ حجرے سے نکلے تھے تو ان لوگوں کو آپ کو نظر نہیں آئے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے حجرہ مبارک سے نکلنے لگا، ہجرت پہ جانے لگا، تو میرے رب نے ان کی درمیان آگے اور پیچھے، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوار بنا دی تھی، ان کے آگے اور پیچھے دیوار بناتی. سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے کہ جس کا ترجمہ ہے ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈانک دیا اور انہیں کچھ بھی نہیں نظر آیا یا کچھ بھی نہیں سوجا. یہ دونوں لفظ ملتے ہیں، نظر نہیں آیا یا ان کو یعنی کہ معلوم ہی نہیں ہوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل ایسا کر دیا کہ جیسے وہ پتھر کے بنے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مصطفیٰ گزر گئے ہیں. اور صبح حضرت علی سے پوچھا، پھر اپنے جو ان کا کفار میں سے جو ان کا سردار تھا ان کو خبر دی کہ مصطفیٰ کو ہم قتل کرنے کے لیے گئے تو وہاں تو ملے نہیں ہیں.
پھر وہ آگے تلاش میں نکل پڑے، پھر وہ غار ثور والا معاملہ آتا ہے، حباب نے سنا ہے سبھی حباب نے. تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا، تو اس امتحان میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ آپ کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد ہجرت کر کے آپ مدینہ حضور کے پاس پہنچ گئے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا اور میرا مقام، یعنی کہ آپس میں دونوں کا تعلق اس طرح ہے کہ جس طرح ہارون اور عیسیٰ کا تھا. عیسیٰ اور ہارون کا جو آپس میں تعلق تھا، آپس میں محبت تھی، یہ وہی محبت میری اور علی کی آپس میں ہے، اور یہی ہمارا اور علی کا یہی مقام ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان کے متعلق پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا. اس کتاب کا نام ہے شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ، اور اس کا دوسرا حصہ ہے شان علی با زبان مصطفیٰ. پہلا حصے کا نام ہے شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ، کہ نبی پاک نے اپنی زبان سے اپنی شان کو بیان کیا، کہ یعنی کہ میں یہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بنا کے بھیجا. اور پھر دوسرا اس کا حصہ ہے، اس کا نام ہے شان علی المرتضیٰ با زبان مصطفیٰ، کہ نبی پاک نے اپنی زبان سے حضرت علی کی شان کو بیان کیا، جس کے اندر مشہور حدیث جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من سبا علی فقد سبانی، کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن علی سے محبت کرے گا، جو مومن علی سے پیار کرے گا، یہاں تک حضرت نبی پاک نے فرما دیا جو مومن ایک مرتبہ محبت سے یا علی کہے گا. یہ بھی نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا علی کی شان میں. نبی پاک نے فرمایا جو مومن اپنی زبان سے علی کی محبت میں ایک مرتبہ یا علی کہے گا، کیا کہے گا؟ ایک مرتبہ پھر کو کیا کہے گا؟ بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر. فرمایا جو ایک مرتبہ یا علی کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ختم قرآن کا ثواب لکھ دے گا. اب اس حدیث کا شان نزول کیا ہے؟ یہ نبی پاک نے کب کہا؟ جب نبی پاک نے فرمایا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو یہاں پر نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ صحابی رسول جو بیٹھے تھے، اگر میں آپ کو ان لفظوں کے ساتھ کہوں کہ وہاں پر بیٹھے ایک صحابی تھے، تو انہوں نے نا ان کو خیال آیا کہ 2024 میں پیروں والی مسجد میں ذہان شاہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا. میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، فتویٰ نہ لگا دینا کہ ذہان شاہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا تو لوگ محبت سے یا علی پکاریں گے، ان کو پکارنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس منظر کو صحابی نے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. پتہ کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو علی کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. یا رسول اللہ ہم نے علی کو محبت سے دیکھا، ہم یا علی بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں محبت میں ایک ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے. یا رسول اللہ جو آپ کے غلام علی کو دیکھیں گے بھی نہیں اور محبت میں یا علی یا علی یا علی کہتے جائیں گے، ان کو کیا ثواب ملے گا؟ ان کو کیسے ثواب ملے گا؟ میرے نبی نے اس وقت فرمایا جو علی کی محبت میں ایک مرتبہ یا علی کہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. میری بات کی ترتیب اس صحابی نے کر دی. آج ہم الحمدللہ علی کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے مولا علی سرکار کو؟ کسی کو خواب میں نظر آج زیارت ہوگی تو کیا بات ہے نا اس بندے کی، اس کا کیا مقام ہے. تو ہر بندے نے تو نہیں دیکھا نا، ہمارے دل میں محبت بھی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ فلاں صحابی اگر آپ علی کو دیکھو گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہمیں بھی وہ ثواب ملے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے میں گئے نا، تو صحابہ کرام نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مکے کے جو لوگ ہیں نا یہ ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ جب چاہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑ لگائیں گے، عمرے کا ثواب لے لیں گے. ہم تو مدینے میں آگے، ہم تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم کیا کریں؟ یا رسول اللہ مکے کے لوگ عبادت میں بڑھ جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تم وہی ثواب لینا چاہتے ہو پھر مسجد قباء یا مسجد قبلۃ العین کے بارے میں کہا کہ وہاں پر جا کر 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ مقبول عمرے حج کا ثواب عطا فرما دے گا. دیکھو نا کہ اگر صحابی یہ کہیں کہ وہ لوگ عبادت میں بڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی آ سکتا ہے.
کہ ہم تو اس صدی میں پیدا ہوئے، کاش ہم اس صدی میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بھی حضرت علی کو دیکھ لیتے، دیکھتے اور محبت میں یا علی کہتے تو ہمیں بھی ختم قرآن کا ثواب مل جاتا، ہمیں بھی ذکر کا ثواب ملتا، ہمیں بھی نیکیاں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں نبی صرف موجودہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بن کے نہیں آیا، بلکہ دین اسلام جو ہے یہ اس وقت سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک ہمارا اسلام جو ہے وہ رہے گا، اور میں نبی اس وقت تک کے لیے نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اور حضرت علی کا مقام سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کی محبت میں کہا، آقا نے فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ جو بندہ دیکھے گا، کس کو؟ مصطفیٰ کو، نبی پاک کو۔ کیا کہا کہ جو بندہ مجھے ایک مرتبہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام کر دے گا۔ جو مجھے محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ جو مجھے، پھر بولو، جو مجھے ایک مرتبہ دیکھے گا وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ سارے بولو، جنتی ہو جائے گا۔ فرمایا جو مجھے ایک مرتبہ دیکھے گا، اب حضرت علی کا مقام دیکھیے گا اور حضرت علی کی آگے سے محبت دیکھیے گا۔ فرمایا جو مجھے ایک مرتبہ دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ بات چلی، لوگوں نے جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بتایا، کہا کہ نبی پاک مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ مجھے ایک مرتبہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتی کر دے گا۔ حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو مولا علی نے یہ کہا، اب میری بات کو سننا اور بلند آواز سے سبحان اللہ چاہیے۔ حضرت علی نے کہا، تم نے کیا کہا؟ کہ مصطفیٰ نے کہا، پیارے آقا نے کہا کہ جو مجھے ایک مرتبہ دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور میں علی یہ اعلان کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھنے سے جنت مل جائے گی اور علی کو 2 مرتبہ دیکھنے سے جنت مل جائے گی۔ کہا کہ جو مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور میں علی یہ اعلان کرتا ہوں جو مجھے 2 مرتبہ دیکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پیغام نبی پاک کی بارگاہ میں آ گیا، میرے آقا نے پوچھا، علی یہ تو نے اعلان کیا؟ جی بالکل یا رسول اللہ میں نے کیا۔ فرمایا اس بنا پر میں نے یہ اعلان کیا، یا رسول اللہ ایک دن آپ ہی تو کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ آپ ایک دن یہ بات کہہ رہے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا کہا؟ میں علم کا شہر ہوں، کس نے؟ مصطفیٰ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں یا رسول اللہ میں نے اس بنا پر یہ اعلان کیا کہ آپ نے کہا کہ میں نبی علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے کہا جو مجھے ایک مرتبہ دیکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، میں علی نے اعلان کیا جو مجھے 2 مرتبہ دیکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے حضور آپ علم کے شہر ہو، اس کا دروازہ میں ہوں۔ آپ کو دیکھنے کے لیے بندے کو دروازے سے گزرنا پڑے گا، جب وہ دروازے سے پہلے گزر کے جائے گا تب بھی مجھے دیکھے گا، اور جب آپ کو دیکھ کر واپس آئے گا تب بھی مجھے دیکھے گا۔ اس لیے مجھے 2 مرتبہ دیکھنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا صاف اعلان کیا، اور یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرا رہنا ہی عبادت اس کو کہتے ہیں۔ کہ ہماری تو عبادت اس سے ہو رہی ہے کہ ہمارے تصور میں، ہمارے نظریے میں، ہمارے خیال میں مولا علی رہتے ہیں۔ ہم تو اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مصطفیٰ کے بعد ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں۔ کیوں؟ غدیر خم کے مقام پر میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، ایسے نہیں اعلان کر دیا تھا، میرے نبی نے ہاتھ پکڑا۔ صحابہ کرام تاریخ لکھتی ہے کہ نبی پاک نے جب مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ہوا میں بلند کیا نا، ایسے ہوا میں بلند کیا، نبی پاک کی بغلوں کی سفیدی صحابہ کرام نے دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے بس ایسے ہی ہاتھ تھوڑا اونچا نہیں کیا بلکہ پورا اونچا کیا، پورا اونچا کر کے کہا لوگوں مجھے مانتے ہیں مولا؟ جی یا رسول اللہ مانتے ہیں۔ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اور جس نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا نبی پاک نے اپنی محفل سے نکال دیا تھا۔ یہ بھی ایک الگ کا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی گفتگو کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ایسی محبت کی۔ اچھا یہاں پر ایک حضرت علی کا پیغام بھی لے جائیں، یہ میرے ذہن میں آ گیا۔ آپ لوگوں میں بھی کچھ لوگ ہیں، میں نے بھی دیکھے اکثر لوگ نا یہ اچانک کہہ دیتے ہیں جی فقیر گلی میں مانگ رہا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ بولو یار،
آپ احباب نے سنا ہوگا، آپ کہتے بھی ہوں گے فقیر گلی میں مانگ رہا تھا. ایک بندہ نا ایسے صدا لگا رہا تھا تو آگے سے حضرت علی آ گئے. اس بندے سے پوچھا آنے والے کون ہے تم؟ اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں. کیا کہا؟ سارے بولو کیا کہا کہ میں فقیر ہوں. مولا علی سرکار نے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اگلے دن پھر پوچھا کون ہے تو؟ پھر ملا جی میں فقیر ہوں. آپ نے پھر تھپڑ مارا. اب تیسرے دن پھر حضرت علی کو وہ نظر آیا اور دوڑ کے نبی پاک کی بارگاہ میں چلا گیا. نبی پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں علی کی شکایت لے کے آیا ہوں. فرمایا کیوں؟ فرمایا اسے میرے پاس لایا جائے. حضرت علی کو لایا گیا. علی یہ کیا تو نے تھپڑ مارا؟ حضور اس سے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فقیر ہوں. حضور میں فقیر اسے کہتا ہوں کہ جسے مولا کی خبر ہو. فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ جو فاقے میں رہتا ہو، دنیا سے اسے فاقہ آ جائے اور اللہ کی راہ کا وہ فقیر ہو. اللہ کی راہ میں عبادت کرنے والا، مانگنے والے کو میں فقیر نہیں کہتا. تو نبی پاک نے پتہ کیا کہا؟ اے مانگنے والے، اگر آج تو علی سے ملتا اور آج علی پھر تم سے پوچھتا اے آنے والے کون ہے تو، اگر آج پھر تو کہہ دیتا میں فقیر ہوں، آج علی تھپڑ نہیں مارتا بلکہ تیرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا. اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا آج کے بعد فقیر نہیں کہنا، آج کے بعد کہنا ہے میں غداگر ہوں، صداگر ہوں، میں صدا لگانے والا ہوں، اللہ کی راہ میں مانگنے والا ہوں. فقیر نہیں کہنا. فقیر جو ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں مانگتا، فقیر جو ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے. دنیا سے مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا. یہاں پر دوسرا پیغام مولا علی سرکار کا پتہ کیا ہے؟ یہ بھی رواج ہم میں عام ہوتا جا رہا ہے. یہ اس کی ابتدا پہلے میں آپ کو بتا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، نمازی، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا آج کل یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مسلمانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم کفار کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آپس میں بھائی چارہ اختیار کرو. یہ بھی حضرت علی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. آپس میں بھائی چارہ اختیار کرو. فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی، سبھی کو بھائی بنا دیا. حضرت علی باہر سے آ گئے نبی پاک کی بارگاہ میں. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی. یا رسول اللہ میں. فرمایا علی تم میرے دنیا کے بھی بھائی ہو، میرے آخرت کے بھی بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو. اپنا بھائی بنا لیا. اور ساتھ نبی پاک نے فرمایا آج کے بعد جب تم مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے پھر ایک دوسرے بھائی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو گے. پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام لیا کرو. جیسے ہم نماز جماعت ہوتی ہے نا، جماعت کے بعد سلام لیتے ہیں. ہمارے تو آج کل لوگوں کے پاس سلام کا ٹائم نہیں ہوتا. سلام پھیرتے ہیں تو دوڑ لگا کے گھر چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ چند منٹ ہوتے ہیں، چند منٹ بھی نہیں ہوتے، دعا پڑھنی ہوتی ہے. اجتماعی دعا سے بھی لوگ محروم ہو جاتے ہیں. جو بعد والی جماعت والی دعا ہوتی ہے، جماعت کے بعد والی دعا، اسے دعا بھی نہیں پڑھتے لوگ، ویسے سنتے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ اجتماعی دعا میں شمولیت ہونی چاہیے. اور یہاں پر ایک اور تبلیغ کے لیے میں یہ بات آپ احباب سے کرنی چاہوں گا. ابھی جماعت ہوگی جمعہ کی، کچھ لوگ ہوں گے وہ اتحیات کی شکل سے اٹھ کے تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں. پیچھے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی جگہ سے آگے ہونا چاہیے. اس کی دو وجوہات ہے. جب تم پیچھے ہوگے ایک وجہ یہ ہوگی کہ آپ کی وجہ سے پیچھے والا بندہ تنگ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اس کا مسئلہ ہے نا جس پر آپ پیچھے اپنی لائن سے آپ پیچھے چلے جاؤ گے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں آگے بڑھنے کا حکم ہے، پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں ہے. بے شک آپ کی نیت نہیں ہے، نیت آپ کی اچھی ہے تو ہمیشہ نماز جب بھی پڑھو اپنی لائن سے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہو جایا کرو. اگر آپ اتحیات میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، ہوتا ہے بندوں کے ساتھ معاملہ، تو آگے ہونا چاہیے. اور اجتماعی دعا میں بھی شمولیت کرنی چاہیے. جماعت کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اسے اتنی نیکیاں لینے کے لیے. ہم الحمدللہ نبی پاک کے غلام ہیں، ہم ہے ہی اہل سنت. ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، پھر ہم اہل سنت ہیں. جب ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو پھر ہم اہل سنت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. آج کل ایک بندہ کسی اور قوم کا ہو تو اپنا نام کوئی اور رکھ لے، تو ہم کتنے کہتے ہیں یار فلاں بندہ کل یہ تھا آج یہ بن گیا، کہتے ہیں نا. تو جب ہم اہل سنت ہیں تو ہم نے سنت کے مطابق پھر زندگی گزارنی ہے. پھر غیروں کے مطابق زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ تو مولا علی سرکار کے یعنی کہ سامنے جب نبی پاک نے کہا نا کہ آپس میں دعا سلام لیا کرو، اور نبی پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ ایسے سلام لیا دونوں ہاتھوں سے. یہ میں بڑی پتہ کی بات کرنے لگا ہوں. اس سے آپ احباب کو تبلیغ بھی ملے گی، نصیحت بھی ملے گی. جو عمل کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہیں، جو عمل نہیں کرتے ان کو بھی چاہیے عمل کرنا. آپ نے دونوں ہاتھوں سے سلام لیا اور نبی پاک نے فرمایا جو سلام کہے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا، جو نہ جواب دے گا اسے اتنا ثواب ملے گا. وقت گزرا، وقت چلتا رہا.
ایک بندہ حضرت علی سے سلام لینے لگا، ایسے اس نے ہاتھ کیا حضرت علی کے سامنے، آپ نے ہاتھ اس کے ساتھ نہیں ملایا اور تھپڑ مار دیا۔ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں چلا گیا کہ یا رسول اللہ، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس نے دونوں ہاتھوں سے اگر یہ سلام لیتا اسے بھی زیادہ نیکیاں ملتی، مجھے بھی زیادہ نیکیاں ملتی، اس نے ایک ہاتھ سے سلام لے کر میری نیکیاں بھی ضائع کرنی چاہیے۔ تو اب ہمیں بتاؤ، آپ احباب جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو، ہمیں اسلام ہمیں یہی بھائی چارے کا درس دیتا ہے نا کہ آپس میں محبت میں ملا کرو۔ آج کل انگریز والا قانون آ گیا، ایک ہاتھ والا۔ اچھا، لوگ یہ پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتے آج کل، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، بس انگلیاں لگتی ہیں ایسے، جبکہ اسلام میں سلام لینے کا حکم ہے ایسے، یہ انگوٹھا ہے نا، دوسرے انگوٹھے کے ساتھ ایسے ٹچ ہو جائے، ایسے ہاتھ نہ ہو بلکہ انگوٹھا ایسے کھڑا ہو، ایسے ہاتھ کے ساتھ ایسے ہاتھ ملے، دوسرے ہاتھ کے ساتھ ایسے ہاتھ، ایسے انگوٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا رواج آ گیا ہے، ہم اسلام کو چھوڑتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ اس کی نسبت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں نا اب اگر مانتے ہیں تو بلند آواز سے نعرے کا جواب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم الحمدللہ علی کے در کے غلام ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک نے اشرہ مبشرہ میں بھی شامل کیا ہے۔ اور نبی پاک نے پتہ یہ کیا کہا؟ نبی پاک نے کہا علی میرا ویر ہے، علی میرا بھائی ہے۔ اگر ہم علی کو مانتے ہیں، علی سے ہماری محبت ہے، تو پھر ہمیں زندگی وہ گزارنی پڑے گی جو مصطفیٰ کریم آقا کے حکم پر علی نے گزاری ہے۔ تو وہ ہم کہاں سے پتہ نہیں کدھر سے ہماری آج کل دور کے اندر ہم علی کے ماننے والے تو مونچھیں بڑی بڑی ہو گئی۔ یہ بھی ایک مسئلہ میرے ذہن میں آگے اختلافی مسئلہ ہے، میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ لوگوں نے نا مونچھیں اپنی بڑی بڑی رکھی ہیں جی، اتنی بڑی مونچھیں کیوں ہیں جی؟ میں جی علی کا ملنگ ہوں، مونچھیں کیوں نہیں کاٹتا؟ بتانے کے لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آگے سے، اس لیے میں مونچھیں نہیں کاٹتا، علی نے کبھی نہیں کاٹی۔ بالکل بات ان کی درست ہے بابا جی، بات درست ہے۔ میرے پاس انہی لوگوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، میرے پاس موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے روز ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے اس معاشرے سے نکالوں گا جو لوگ علی کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مخالفت علی کے سبھی کاموں کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ مونچھوں کے متعلق امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مونچھیں کاٹنی چاہیے۔ تو ایک بندے نے کہا، آج کے دور میں جیسے بندے کہے مولا علی نے تو کبھی نہیں کاٹی، میں ان سے کہنا پوچھنا بتانا ان کو یہ چاہتا ہوں، آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی بندہ کہے کہ علی نے کبھی مونچھیں نہیں کاٹی، ہاں مانتے علی نے نہیں کاٹی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ علی کے بال مبارک، مونچھوں کے جو بال مبارک تھے یہ زندہ تھے، جب کاٹتے تھے تو اس میں خون نکلتا تھا۔ ہمارے بال کاٹو، کسی کے بالوں سے کبھی خون نکلا؟ بولو یار، ہم علی کے ماننے والے ہیں نا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی بندے ہیں، ہمارے بالوں سے خون کیوں نہیں نکلتا؟ علی کے بالوں سے خون نکلتا تھا۔ علی کی مونچھیں یہ نہیں کہ بہت بڑی ہو گئی تھی، علی نے کبھی کاٹی نہیں تھی، لیکن ہے پوری تھی، جتنی نبی پاک کی تھی بریک مونچھیں، لیکن عام بالوں سے تھوڑی سی بڑی تھی، لیکن زندہ مونچھیں تھی۔ آپ کے بال مبارک مولا علی سرکار کے جو تھے وہ زندہ تھے، جب کاٹتے تھے تو خون نکلتا تھا۔ اور آگے داڑھی کا حکم آ گیا کہ داڑھی بڑھاتے جاؤ۔ داڑھی نبی پاک نے کبھی نہیں کاٹی تھی، ہاں نبی پاک نے نہیں کاٹی تھی، لیکن جتنی اللہ کو پسند تھی وہاں پہ آگے میرے نبی کی داڑھی جو تھی وہ رک گئی تھی، ہماری طرح وہ پاؤں تک نہیں جا رہی تھی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، کچھ داڑیاں نے تو کچھ جھاڑیاں نے، کچھ لام وتے ساڑیاں نے۔ آج کل معاملہ پتہ نہیں کدھر کا کدھر جا رہا ہے۔ نام مثال دینے کے لیے ہمیں سبھی ملتے ہیں۔ نبی پاک نے یہ بھی کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہوگی کہ مرد عورتوں ویسی شکلیں بنائیں گے، عورتیں مردوں جیسی۔ آج کل مردوں نے ماشاءاللہ زلفیں رکھی ہوتی ہیں، بال رکھے ہوتے ہیں کاندھوں تک، اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، بال کاندھوں تک۔ اگر یار بال سر کے بڑھانے ہیں، اس سے پہلے چہرے کی داڑھی بڑھا لو، بال بعد میں بڑھا لینا، پہلے سنت پوری کر لو، بعد زلف والی سنت بعد میں اپنا لینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسی شکلیں بنائیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسی شکلیں بنائیں گے۔ مردوں نے بال رکھ لیے، عورتوں نے بال کٹوانے شروع کر دیے، مردوں نے کھلے کھلے کپڑے پہننے شروع کر دیے، عورتوں نے کپڑے جسم پہ پہننے چھوڑ دیے۔ یہ قیامت کی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ہم اسلام میں داخل ہیں تو پھر ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جو میرے نبی نے پسند کی ہے۔ ہم علی کے در کا غلام بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن حضرت علی کا ایک بھی طریقہ آپ نہیں اپناتے۔ مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام رکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے بت توڑنے کے لیے، اب علی کا مقام دیکھنا یار، علی کا مقام کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں مولا علی سرکار کے مقام کو گھٹانا چاہتے ہیں، ہم تو ہیں ماننے والے، کچھ ہیں جو گھٹانا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور ہاتھ کے اندر کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ہتھیار جو بھی تھا، سوٹی تھی یا جو بھی ہتھیار تھا آپ کے پاس، آپ نے توڑنا چاہا، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا۔ فرمایا علی ہاتھ نہیں پہنچ رہا، اب کیا کریں؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ اوپر سوار ہو جائیں، بتوں کو گرا دیں۔ میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کیا کہا؟ سارے بولو، سارے بولو، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو پھر نبی پاک خود بیٹھ گئے، علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا۔ اب یہاں پر ایک اور منظر ذہن میں آتا ہے، وہ منظر یہ ہے یار، اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چلا، اس سمجھ نہیں آئی۔ ادھر نبی علی کو کہہ رہے ہیں کہ علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ادھر ہجرت کے سفر میں ابو بکر کے کاندھوں پر نبی سوار ہو رہے ہیں۔ ابو بکر نے کیسے بوجھ اٹھا لیا؟ نبی پاک یہ بتانا چاہتے تھے، یہ نہیں کہ علی کمزور ہے تو اٹھا نہیں سکتے، بلکہ یہ شیر خدا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے مولا علی شیر خدا ہے، لیکن نبی پاک علی کو، دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ابو بکر کو ایسے ہی نہ سمجھ لینا، ابو بکر وہ ہیں جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، علی وہ ہے جس کو بھی کم نہ سمجھنا، علی وہ ہے، علی کو بلند مصطفیٰ نے کیا ہے، اور ابو بکر وہ ہیں کہ جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، علی وہ ہے جس کو اونچا بلند جو ہے خود نبی نے خود کیا ہے، اپنے کاندھوں پہ چڑھا دیا۔ علی بت گرا رہے ہیں، پوچھا علی کہاں تک ہاتھ پہنچ گیا، مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں عرش کا پایا نہ کھینچ لاؤں، اتنا اونچا، ابھی زمین پر ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں میں عرش کا پایا کھینچ لوں، سارا معاملہ ہو گیا۔ اب آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے